वेलकम बैक। मोदी सुन ले, दरियाए सिंध हमारा है, इसमें हमारा पानी बहेगा या उनका खून। बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में जलसे से खिताब, कहा मोदी भारत के अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। सिंध तास मुआहदा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। भारत का ये फैसला ना दुनिया मानेगी और ना पाकिस्तान के अवाम मानेंगे। भारतीय इक़दाम के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शाना बशाना खड़े हैं। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। अपोजिशन समेत तमाम जमातों ने हिमायत की। करारदाद में कहा गया मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा भारत ने किसी एडवेंचर की गलती की तो माजी जैसा जवाब देंगे। शिबली फराज ने कहा दुश्मन को पैगाम देने के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। अगर किसी ने हमारी तरफ मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला। बेहतर है कि ये वो गलती ना करें। इंडिया इज अ बिग कॉज फॉर ऑल दीज इरिटेंट। इस खित्ते का जो ब्लॉक है सार सिर्फ एक हटधर्मी की मूवमेंट जारी है। 26 कंट्रीज को जो कल इमीडिएटली अवेलेबल थी इंक्लूडिंग P5 फॉरेन सेक्रेटरी ने बुला के उनको ब्रीफिंग। आज मुझे मैसेज मिला है कि सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मुझसे बात करना चाहते हैं। पार्लियामेंट्री या पॉलिटिकल है वो हम सब एक पेज पे हैं। इस ताक में रहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, आलमी दुनिया में बदनाम किया जाए, टेररिस्ट एक्टिविटीज की मदद की जाए। कुलभूषण उसकी एक एग्जाम्पल है और ये मकसद हासिल करने के लिए वो हर हुआ और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाना ये उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। रेजोल्यूशन हमने पास किया, ये तो हमारा फर्ज भी था। हम समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सबको इकट्ठा होना चाहिए। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत बौखलाहट का शिकार हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरिया अता तारर कहते हैं हमारी कामयाबी है कि भारत के तमाम अखबारात की हेडलाइन है पाकिस्तान ने भारत की एयर स्पेस बंद कर दी। पाक अफवाज किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने खाली धमकियां दी, हमने अमली तौर पर करके दिखा दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से। भारत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। हमारी कामयाबी ये है, इंडिया के तमाम अखबारों की हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान ने इनकी एयर स्पेस बंद कर दी है। इन्होंने तो एम्प्टी थ्रेट से काम लिया था, पाकिस्तान ने अमली तौर पे करके दिखाया। फौज पाकिस्तान इसी मिस एडवेंचर से डील करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार भी हैं। इनके फॉरेन ऑफिस ने जो भी इलामिया इशू किया बगैर पढ़े, बगैर बैनुल अक़वामी कवानीन को पढ़े, हम यकतरफा तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देंगे। एक इख्तियार ही नहीं तो कैसे करेंगे। पाकिस्तान पूरी तरह मुत्तहिद खड़ा है, भारत के मज़मूम मकासद को पूरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं और करते रहेंगे। भारत ने पानी बंद करने की कोशिश की तो पहला स्ट्राइक हम करेंगे। जंग हम पर मुसल्लत की गई तो फिर भारत की नस्लें याद रखेंगी। सेनेटर फैसल वावडा के प्रोग्राम में एतराज़ हमें गुफ्तगू। कहा भारत समझ रहा था मीडिया हाइप बनाकर पाकिस्तान को खामोश करा देगा, ये उनके गले पड़ गया। हमारे पास काबिल आर्मी चीफ हैं जो मुल्क का दिफा करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान की तमाम जमातें इस वक्त मुत्तहिद हैं, कौम फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर ख़ारजा को चाहिए आलमी सतह पर दौरे करें और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करें। पास एक भरपूर लाइन ऑफ डिफेंस है और जबरदस्त तगड़ी फौज है और इस बार हमारे पास काबिल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। हमें फिक्र किस चीज की है? हमारी पूरी कौम यूनाइटेड खड़ी है, सिपा सलार के पीछे खड़ी है। पानी के ऊपर बुनियाद भी रखी इंडिया ने, तो पहली स्ट्राइक हम करेंगे। खून की होली हम खेलेंगे। हम उस डैम को, उस पानी को हिंदुस्तान के खून से भरेंगे। कन्वेंशनल वॉर की तरफ जाएंगे तो हम उसका जवाब भी भरपूर देंगे। हम नहीं चाहते जंग करना, लेकिन जंग अगर मुसल्लत की गई तो फिर हम इनकी नस्लें याद रखेंगे, वो काम करेंगे। इनके बाप को भी नहीं पता चलेगा, इनके फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे। जो सेंसिबल स्मार्ट मूव कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने की है, हमने उनको पहला हिट किया है इकोनॉमिकली। पहला टारगेट हमने अचीव कर लिया है। उन्होंने इशारा किया था, हमने वार कर दिया। तो हमारे पास एक स्मार्ट चीफ है। वॉर अगर हुई खुदा ना खास्ता तो ये पाकिस्तान इंडिया की नहीं होगी, ये इस रीजन की होगी। अगर हम चौक हुए बड़े बड़े मुल्कों के दिल बंद हो जाएंगे। हमारे तगड़े दोस्त ममालिक पीछे खड़े हैं, वो भी इस आर्टरी से साथ में रहे हैं। और इसी वक्त फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए कि वो जहाज पकड़े रिक्शे की तरह पूरी दुनिया के अंदर पहुंच जाए, रात दिन एक कर दे, दफ्तरों के बाहर जाके बैठ जाए इंटरनेशनल वर्ल्ड के पास। बताएं हमारा ये मुद्दा है। देखिए हमारी फोर्सेस का ब्यूटी पार्ट क्या है, जज्बा क्या है, अल्लाह अकबर। इस बार जो इंटेंसिटी से पहले हमने काम किया उसकी 10 टाइम ज्यादा इंटेंसिटी होगी। खबर है कि पाक भारत कशीदगी पर सदर ट्रंप का बयान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया है पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानता हूं, क्या आप दोनों ममालिक के रहनुमाओं से राब्ता करेंगे? अमरीकी सदर की जानिब से इस बात का जवाब नहीं दिया गया
اور پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کشیدگی ختم کریں گے۔ بیورو چیف واشنگٹن جہازیب علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے حاصل کرتے ہیں۔ بتائیے کہ جہازیب مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی دیکھیے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ڈومیسٹک ٹریول کے اوپر ہیں اور اپنے طیارے ایئر فورس ون کے اوپر جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں، اور اس ٹریول کے دوران جو صحافی ان کے ساتھ تھے تو ان کے ساتھ ان کی جو ہے آن دی ریکارڈ گفتگو ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور ایک صحافی نے، امریکی صحافی نے ایئر فورس ون طیارے کے اندر ہی ان سے یہ سوال کیا کہ کشمیر میں حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں کشیدگی ہے، کیا آپ کے پاس ان کے لیے کوئی پیغام ہے؟ تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے میرے بہت قریب ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور میں دونوں ملکوں کی قیادت کو بھی جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کی کشمیر پر انہوں نے کہا 1000 سال سے لڑائی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کشمیر کا معاملہ 1000 سالوں سے چل رہا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ انہوں نے کہا یہ ایک برا واقعہ تھا جہاں 30 سے زیادہ لوگ مارے گئے، اور لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے بہت سالوں سے پاکستان اور بھارت کے درمیان چل رہا ہے۔ ان سے پھر یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو تشویش ہے کہ جو اس وقت پاکستان اور بھارت کی جو سرحد پر جو ہے وہ کشیدگی چل رہی ہے، تو کیا آپ پاکستان اور بھارتی قیادت سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ پاکستان بھارت کشیدگی پر فکر مند ہیں؟ یہ سوالات کیے صحافیوں نے، جس پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر کہا کہ دونوں ملکوں کی سرحد پر، پاکستان بھارت کی سرحد پر 1500 سالوں سے زیادہ کشیدگی ہے۔ وہ سطح کے بات کرتے ہیں، انہوں نے اسی طرح کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان 1500 سالوں سے زیادہ کشیدگی چل رہی ہے، اور اس معاملے کو میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں ملک اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں دونوں ملکوں کی قیادت کو جانتا ہوں، اور پاکستان اور بھارت میں ہمیشہ سے ہی کشیدگی رہی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر کے معاملے پر بات چیت کی ہے، ایئر فورس ون طیارے پر ڈومیسٹک ٹریول میں تھے، اور اسی دوران انہوں نے پاکستان بھارت کشیدگی پر صحافیوں سے بات چیت کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہازیب علی۔ بھارت نے سنتاس معاہدہ ختم کر کے کہا پانی بند کریں گے۔ بھارت ذرا پانی بند کر کے تو دکھائے، پھر ہم کیا کرتے ہیں یاد رکھا جائے گا۔ بھارت میں گھس کر دارالعلوم دیوبند میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ ناشتہ کریں گے۔ یہ یو ایس این کے سیکرٹری جنرل مولانا راشد سمر کا گھوٹکی میں خطاب۔ کہا مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا پاکستان کے لیے لڑنا پڑا تو فوج کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ ہم ایک قطرہ پانی اپنے بھائی پنجاب اور بلوچستان کو دینے کے لیے تیار نہیں تو بھارت کو کیسے دیں گے؟ مودی سن لے، میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر پاکستان کے لیے لڑنا پڑا، جان دینی پڑی تو پھر ایسا لڑیں گے۔ اب فوج پاکستان کے شانہ بشانہ صرف ملک کے سرحدات کی چوکیداری نہیں کریں گے، ہندوستان میں گھس کر دارالعلوم دیوبند میں چائے اور ناشتہ کریں گے۔ تم سمجھتے ہو دھمکاؤ گے، مارو گے، تمہارا فوجی مرے گا، کتے کی ماس مرے گا، میرا مسلمان مرے گا، جذبے شوق شہادت سے۔ مودی یہ دیکھ لے ذرا گھوٹکی کو، پانی کے لیے نکلے، اگر ہم ایک قطرہ اپنے بھائی پنجاب کو دینے کے لیے تیار نہیں، بلوچستان کو دینے کے لیے تیار نہیں، خیبر کو دینے کے لیے تیار نہیں، تو ہندوستان کو کیسے دیں گے؟ اپنے پانی کے لیے ہندوستان کا سینہ تو بچے کے رکھ دیں گے، اور مودی کو چھٹی کا دو دیا۔ پہلگام حملہ مودی کا فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ایک اور ثبوت سامنے آ گیا ہے۔ مبینہ حملے کی ایف آئی آر جلد بازی میں درج کی گئی، جس نے پول کھول دیا۔ ایف آئی آر حملے کے 10 منٹ بعد ہی درج کر لی گئی، جس میں حملہ آوروں کی نشاندہی بھی ہو گئی۔ ایسا تو فلموں میں بھی نہیں ہوتا۔ بھارت سرکار اور بھارتی میڈیا کی ڈرامے بازیاں دنیا سے چھپی نہیں ہے۔ مشہور کامیڈین ٹریور نوہا نے بھارتی فوجیوں کا مذاق اڑایا کہ وہ لڑنے بھی جائیں گے تو ڈانس کریں گے۔ بھارت کی جنگی جنون کی فلموں میں بھی گانوں اور ڈانس کی بھرمار ہوتی ہے۔ پاکستان نے فضائی حدود سے گزرنے سے پابندی پر بھارتی فضائی کمپنیوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ متبادل راستہ اختیار کرنے سے کروڑوں کا اضافی خرچ اور مسافروں سے محرومی برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ بھارتی نائب صدر کی خصوصی پرواز کو بھی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ نائب صدر کی پرواز 1.5 گھنٹے تاخیر سے دہلی سے روم پہنچی۔ بھارت پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا، آبی ماہرین کو یقین۔ بی بی سی کی رپورٹ میں بتایا گیا بھارت نے پانی روکا تو اس کے بلائی علاقوں میں سیلاب آ جائے گا۔ بھارت کے اوپر چین بیٹھا ہے جو اپنے علاقے سے آنے والا پانی روک سکتا ہے۔
بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کا پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے باہر احتجاجی ڈرامہ، برٹش پاکستانیوں نے بھارتی ڈرامہ ناکام بنا دیا۔ برطانوی پولیس افسر کو نسلی تعصب کا نشانہ بنانے پر 2 بھارتی مظاہرین گرفتار بھی کر لیے گئے۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں فرید قریشی سے۔ جب پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرین اکٹھے ہوئے انڈیا کی طرف سے تو برٹش پاکستانی بھی یہاں پر نکل آئے اور اس احتجاجی ڈرامے کو ناکام بنا دیا گیا۔ یہاں پر بڑی تعداد میں برٹش پاکستانی نکلے، مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق تھا، لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ انڈین مظاہرین کی طرف سے اسی ملک کے پولیس افسر کو نسلی تعصب کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد پولیس نے 2 مظاہرین کو یہاں سے گرفتار کیا، دونوں کو پولیس اسٹیشن کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان ہائی کمیشن کی بلڈنگ ہے جس کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا اور اس وقت بھی یہاں پر پولیس کی بھاری تعداد موجود ہے۔ برٹش پاکستانی مظاہرین بھی یہاں پر اکٹھے ہیں اور پاکستان کے حق میں اور افواج پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ انڈیا کی ہمیشہ کی طرح جھوٹے پروپیگنڈے اور فالس میڈیا جو ان کی کمپین ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان آرمی کے خلاف، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کی آرمی اس قابل ہیں کہ وہ اپنے ایک انچ کو جو ہے حفاظت کر سکیں گے اور کسی بھی اگریشن کا جو ہے منہ توڑ جواب دیں گے۔ جب انڈین مظاہرین سے ہم نے پوچھا کہ ابھی تک تو کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ نہیں آئی تو آپ پاکستان کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جو واقعہ ہوا ہے پہلگام کے اندر اس کی شفاف تحقیقات کی جائیں۔ واضح رہے کہ جن مظاہرین کو گرفتار کیا گیا انہیں پولیس افسر تھا اس کو نسلی طور پر ہراساں کرنے اور اس کو نسلی طور پر امتیاز کا نشانہ بنانے پر اریسٹ کیا گیا۔ پہلگام حملے کے بعد بھارتی فوج کا مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریتی علاقوں میں کریک ڈاؤن۔ جو بھی فاشسٹ مودی پر سوال اٹھاتا ہے، گجرات کا قصاب اسے گرفتار یا جعلی انکاؤنٹر کرا دیتا ہے۔ پہلگام فوج فلیگ اور مودی پر سوال اٹھانے والے کشمیری صحافی کو بھارتی فوج نے گرفتار کر لیا۔ کشمیری صحافی نے سوال اٹھائے تھے سخت سیکیورٹی کے باوجود واقعہ کیسے ہو گیا؟ حملے کے وقت 7 لاکھ سے زائد بھارتی فوج اور سیکیورٹی ایجنسیز کیا کر رہی تھیں؟ پہلگام تک جاتے جاتے مجھے 10 چیک پوسٹوں پر روکا جاتا ہے۔ خبر ہے کراچی سے، جہاں صدر عبداللہ ہارون روڈ پر شاپنگ پلازا میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ پلازا کے مختلف حصوں میں پھیل چکی ہے۔ سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ سلمان، بتائیے گا اس پر۔ دیکھیں، صدر کا علاقہ ہے عبداللہ ہارون روڈ کے قریب واقع شاپنگ سینٹر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ 4تھے اور 5ویں منزل میں واقع پارکنگ کے کچھ حصے ہیں جہاں پر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ کافی بڑے حصے پر دھواں پھیلا ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق جس حصے میں آگ لگی ہے وہاں پر مختلف گودام بھی موجود ہیں اور گاڑیاں موٹر سائیکل بھی پارک ہوتی ہیں۔ فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں اس وقت آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اسنارکل کو بھی موقع پر طلب کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق بڑے حصے پر آگ لگی ہوئی ہے جس پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ عمارت کے جو اوپر پارکنگ ایریا ہیں اور جو کچھ دکانیں کھول کر بیٹھے تھے ان کو بھی بند کرا کر عمارت کو خالی بھی کرایا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ سلمان لودھی۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی اتحاد ٹاؤن نے سیالکوٹ میں اپنا 6واں ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ کر دیا۔ اتحاد گروپ اس سے قبل لاہور اور رحیم یار خان میں ایسے منصوبے پیش کر چکا ہے جن منصوبوں نے رہائشی اور تجارتی ترقی کے نئے معیار قائم کیے۔ تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر چودھری راہل منی، چیف ایگزیکٹو شجاع اللہ خان، چودھری سلیم اور چودھری قیصر نے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا۔ ان کا کہنا تھا اتحاد ٹاؤن سیالکوٹ ایسا رہائشی منصوبہ ہے جہاں جدید طرز زندگی، محفوظ ماحول اور ہر قسم کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ سی او شجاع اللہ خان نے کہا کہ ہم فائل نہیں بلکہ پلاٹ دیتے ہیں۔ پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن پی ڈی اے کے وفد نے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے ملاقات کی ہے۔ احسن اقبال نے ڈیری صنعت کو درپیش چیلنجوں خصوصاً پاک شدہ دودھ پر 18% سیلز ٹیکس پر نظر ثانی کی حمایت کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ڈیری اور غذائیت حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کے وفد کا کہنا تھا ڈیری کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے ٹیکس اصلاحات کی ضرورت ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے RY نیوز۔